www.sirfyaallah.blogspot.com۔ اس پر آپ سنیں مشہور و معروف نعت خواں کی نعتیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات، اسلم شیخ پوری کے بیانات، حاجی عبدالوہاب صاحب کے بیانات اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان اور محمد فراز راوی صاحب کا بیان۔ www.sirfyaallah.blogspot.com۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور علماء کرام، میری پیاری ماں بہنوں، اللہ جل شانہ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک محنت کا میدان دے کر بھیجا جسے سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے قائم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرصہ نبوت سب سے مختصر دیا گیا، لیکن آپ کی محنت کا میدان میرے بھائیوں قیامت تک کو بنا دیا گیا۔ آپ نے محنت کر کے ایک امت کو تیار فرمایا جو آپ کے بعد آپ کے کام کو پھیلا سکے اور آپ والی صف میں ڈھل کر سارے عالم کو ہدایت کی دعوت دے سکے اور ایمان کی طرف بلا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلے نبی آتا چلا جاتا، پھر دوسرا آتا، ایک کے بعد دوسرا آیا، ہر قوم قبیلے میں نبی آیا، ہر امت میں نبی آیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو بڑے عجیب انداز سے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے بھائیوں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور سارے عالم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک زندہ رہتے تاکہ ہر امت کو اور ہر قوم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کلمے کا پیغام پہنچتا۔ لیکن اللہ تعالی کی حکمت بلک دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف 23 برس میں واپسی بلا لیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اپنے پاس بلا لیا، اب آئندہ انسانوں کے لیے کیا نظام ہے کہ وہ مسلمان بنیں اور ان میں ہدایت آئے اور وہ کلمے کو لے کر چلیں اور ان میں نبی والی زندگی آئے۔ اس کا کیا انتظام ہے؟ نبی کوئی آئے گا نہیں، رسول اب کوئی نہیں آئے گا، کتاب مکمل ہوئی۔ فرمایا نا، جیسے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کی اور اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا۔ میرے اور ان نبی کی جو مجھ سے پہلے آئے تھے مثال ایسی ہے جیسے گھر بنانے والے نے گھر بڑا خوبصورت بنایا، بڑا حسین و جمیل بنایا، مگر ایک کونا میں جگہ چھوڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کونا کیوں خالی ہے؟ اور تم سارے کے سارے سن لو، اس نبوت کا جو محل تھا، اس کا جو آخری پتھر تھا، وہ میں تھا، مجھے لگایا گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے لگایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت، تمہارے بعد دوسری کوئی امت نہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ اب میں نبی نہیں بھیجوں گا، ایک امت تیار کرو جو تمہاری جیسی قربانی دے،
जो तुम्हारी तरह पत्थर पेट पर बांधे और जो तुम्हारी तरह बीवी बच्चों की खानदान की कुर्बानी दे और जो तुम्हारी तरह दुनिया को तोड़कर मरे और जो दुनिया को कदमों में ढाले, मेरे अमर को सर पर उठाए रखे और तेरी वाली सिफ को अपने अंदर पैदा करे और तेरे कलमे को लेकर दर बदर गली गली नगर नगर फिरे। जब ये उम्मत तेरे कलमे को लेकर फिरेगी तो जो मेरी मदद ए मेरे नबी तेरे साथ थी, मैं वही मदद इस उम्मत के साथ भी करूंगा और जैसी मेरी नजर रहमत तेरे ऊपर है मैं इन पर भी वैसी नजर रहमत करूंगा। जब तक ये तेरे काम को, तेरे दीन को, तेरी सिफ को लेकर चलते रहेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी ही से मेरे भाइयों ना माल इकट्ठा किया ना और कुछ, बल्कि जो माल था वो भी लगवा दिया और एक उम्मत को तैयार करना शुरू किया कि मुझे एक उम्मत तैयार करनी है जिसे मरते दम तक और क़यामत तक मेरे कलमे को दुनिया में बुलंद करना है। और ये उम्मत अखरजतुल नास है कि लोगों को नफ़े के लिए घरों से निकाली गई है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से कुर्बानी के साथ साथ जो आता गया कुर्बानी पर इसको ढालते चले गए। तुम्हें दुनिया में दीन के काम करना है, घर की बीवी बच्चों की मोहब्बत को निकाल कर मेरी और अल्लाह की मोहब्बत को दिल में पैदा करो ताकि तुम इस दीन के लिए बीवी बच्चों को छोड़कर दर बदर की ठोकरें खा सको। चुनाचे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ने भी तय कर लिया कि हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमे को दुनिया में लेकर फिरेंगे। दुनिया हमें धोखा नहीं दे सकती।